اینٹیں پختہ ہو جائیں، اب انہیں جوڑنا ہے، سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، وہ قرآن ہے، یہ جوڑے گا تم. چنانچہ یہی بات حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹا نے اپنی اسیری سے رہائی پانے کے بعد واپس جب آئے ہیں تو دیوبند میں علماء کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر کے کہی. مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ وہ خود موجود تھے اس میں، بڑے بڑے علماء، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ، بڑا مجمع. اور کہا حضرت شیخ الہند نے ہم نے تو اپنی اسیری کے 4 سالوں کے دوران جتنا غور کیا تو ہماری اس وقت کی امت کی زبوں حالی کے 2 سبب سامنے آئے. مولانا مفتی شفیع لکھتے ہیں ان کی کتاب وحدت امت کے نام سے، کہتے ہیں کہ پورا مجمع ہمہ گوش ہو گیا کہ یہ شیخ الشیوخ استاد العلماء عمر کے اس آخری درجے میں اس حد پر آ کر اب نیا سبق کون سا سیکھ کر آیا. تاکہ ہمیں تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، لفظ نوٹ کیے، ترک کر دینا، اور دوسرا ہمارے آپس کے اختلافات. چنانچہ میں تو یہی فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ اب زندگی جتنی باقی ہے 2 ہی کاموں میں لگاؤں گا. ایک تو یہ کہ ناظرہ قرآن پڑھنے کے مکتب گلی گلی کھل جائیں اور عوامی درس قرآن کے ذریعے قرآن کے پیغام اور قرآن کے حکمت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے. عوامی درس قرآن کا لفظ استعمال کر رہا ہے شیخ الہند، جنہیں میں 14ویں صدی کا مجدد اعظم سمجھتا ہوں. اور نمبر 2 یہ کہ آپس کے اختلافات کو حوالہ دی جائے. یہ واقعہ کوٹ کر کے مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہیں اصل میں وہ ایک ہی ہے. ہمارے باہمی اختلافات بھی تو اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے. بتائیے شیخ الہند نے کیسے ترک کیا قرآن؟ مولانا مدنی نے کیسے ترک کر دیا قرآن؟ کیا مطلب اس ترک کرنے کا؟ حال تو یہ ہے کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ وہ تو گرفتار نہیں ہوئے تھے، وہ تو والنٹیرلی اپنے شیخ کی خدمت کے لیے گئے ہیں ساتھ، اور اس حد تک ان کی وفاداری اور ان کی خدمت گزاری کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت شیخ الہند نے حسرت کے ساتھ کہا زندگی میں یہ پہلا رمضان ہوگا کہ تراویح میں قرآن نہیں سن سکیں گے. اس لیے کہ نہ شیخ الہند حافظ تھے، نہ مولانا مدنی حافظ تھے، اور تیسرے ان کے ساتھ ایک اور تھے، ان کا میں نام بھول رہا ہوں، وہ سرحد کے پٹھانوں میں سے تھے، کوئی حافظ نہیں تھا. اب آپ غور کیجئے، استاد اور اپنے شیخ کی اس حسرت کو دور کرنے کے لیے مولانا مدنی روزانہ 1 پارہ حفظ کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سناتے تھے، روزانہ 1 پارہ. اور یہ انہونی بات نہیں ہے، جب ساری زندگی قرآن ہی سے شغف رہا ہے تو وہ ہے تو صحیح ذہن میں، اب صرف ان کے لنکس ملانے ہیں آپس میں، اور کیا ہے. اصل میں قرآن کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اصل میں ایک اور بہت بڑے عالم دین کی بات سنیے آپ، مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند سے آ کر آپ کے قریب میں ڈابھیل میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا. وہ ایک مرتبہ قادیان میں ایک جلسہ علماء کیا کرتے تھے ہر سال رد قادیانیت کے لیے. تو ایک سال اسی طرح وہاں علماء جمع تھے. اب جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، کہ میں صبح مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ غم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں، بہت اداس، غمگین. میں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے، کوئی خاص سبب ہے؟ فرمایا بھائی کیا سبب ہے، یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنی زندگی عمر ضائع کر دی. نے کہا حضرت آپ نے زندگی ضائع کر دی، عمر ضائع کر دی؟ آپ نے علم، بیہقی وقت کہلاتے ہیں انور شاہ کاشمیری، جیسے امام بیہقی تھے، محدث اور فقیہ دونوں اعتبارات سے بلند. تو آپ نے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں ساری عمر گزار دی، تو آپ کی زندگی ضائع کیسے؟ کہنے لگے ہم نے سارا زور اسی پر رکھا کہ ثابت کر دیں کہ شافعی کی رائے صحیح نہیں ہے، ہماری رائے صحیح ہے. اسی کے لیے دلائل، اسی کے لیے بحثیں، اسی کے لیے لمبی چوڑی جو ہیں ہمارے ہاں نشستیں منعقد ہوئیں مدارس کے اندر. حالانکہ اللہ کے ہاں یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا، گمراہیاں طرح طرح کی پھیل رہی ہیں اور ہم ان بحثوں میں لگے ہوئے. حالانکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قول اصحابنا ثواب محتمل الخطا، اور جو قول دوسروں کا ہے وہ خطا ہے محتمل الثواب.
زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ان کا قول صحیح ہے، اگرچہ اس کے خطا ہونے کا بھی امکان ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، معصوم تو وہ نہیں تھے. اور قولہم، ان کا جو ہمارے سامنے ہے مد مقابل ہے، اور وہ شافعی ہیں. اصل تو جو ٹکراؤ تھا وہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے مابین تھا. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ قول خطا ہے، غلطی ہے، اگرچہ احتمال موجود ہے کہ وہی صحیح ہو. اس کے سوا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور ہم نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگا دی. لیکن میں کہہ نہیں سکتا اس پر کتنے رنج اور صدمے کا اظہار کروں کہ مجدد وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور بحقی وقت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ان باتوں کا کوئی اثر ان کے شاگردوں نے قبول نہیں کیا. وہی روش ہے، وہی فقہی بحثیں ہیں. جب میں نے پاکستان میں تحریک خلافت کا آغاز کیا، کچھ احادیث بیان کی، اچھے علماء نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یہ حدیثیں پہلی مرتبہ آپ سے سنی. یہ حدیثیں جو ہیں یہ ہیں کتاب الملاحم میں، اشراط الساعہ، علامات القیامہ، کتاب الفتن. اور حدیث کے ان ابواب پر تو پہنچتے پہنچتے ہم ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں. ہماری ساری بحثیں جو ہے وہ ختم، اور وقت ختم ہو جاتا ہے ان فقہی بحثوں کے اندر. یہاں تک تو ہم پہنچتے ہی نہیں. بہرحال دوسرا نقطہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلا اینٹیں پکاؤ، مضبوط کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دوسرا ان کو جوڑنے کے لیے قرآن کو ایز اے سیمنٹ سبسٹنس استعمال کرو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار. تم تو تباہی آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، گرا چاہتے تھے. فانقذکم منہا، تو اللہ نے اس سے تمہیں نکالا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے، تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. اگر ایک غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کس فرقے یا گروپ کو اپنائے، جبکہ آج کل ہر دوسرا شخص ایک نیا گروپ بنائے ہوئے ہے جس میں آپ کی شخصیت بھی شامل ہے. ایک خاتون ہے جو سکر سے تشریف لائی ہیں. دیکھیے اس میں فرقہ اور گروپ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایک تو ہے کہ جو دین کے لیے کام کرنے والی مختلف جماعتیں ہیں وہ کسی فرقے کی بنیاد پر ہیں تو وہ علیحدہ ہے، جیسے کہ دیوبندی، اور وہ ایک جماعت جو ہے وہ ایک مسلک کی بنیاد پر ہے. اسی طریقے سے اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث، وہ ایک جماعت ہے کہ جو مسلک کی بنیاد پر ہے. لیکن بعض جماعتیں وہ ہیں جو کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہیں. مثلا تبلیغی جماعت ہے، وہ کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہے. جماعت اسلامی کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہے. تنظیم اسلامی کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہے. تو ایک تو ان کو خارج کر دینا چاہیے اس سے. اسلام میں جو شخص بھی آئے گا، اگر تو اس سوال کا مطلب در حقیقت صرف یہ توجہ دلانا ہے کہ ہماری اس وقت کی واقعتاً حالت اتنی خراب ہے کہ غیر مسلموں کو گویا کہ ہم اسلام کی طرف راغب کرنے کی بجائے متنفر کرتے ہیں، تو اس حد تک تو پھر یہ سوال 100% درست ہے کہ واقعتاً ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے بالکل آمادہ ہو گیا تھا. اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو ہندوستان میں دلت جو کہلاتے ہیں اور جو ان کے اچھوت ہے ان کی اکثریت اسلام لے آتی اور یہ اقلیت اور اکثریت کا معاملہ بالکل بدل کر رہ جاتا. لیکن ہوا یہ کہ جب اس کی طرف سے یہ بات آئی تو کچھ شیعہ حضرات پہنچ گیا کہ اصل اسلام تو ہمارا ہے، کچھ اور پہنچ گیا اصل اسلام ہمارا ہے. اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے تم اپنے اسلام لے کر اپنے پاس بیٹھے رہو، میں جہاں وہیں ٹھیک ہوں. تو اس اعتبار سے تو یقیناً افسوسناک صورتحال ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں مسلمان لوگ ہو رہے ہیں، امریکہ میں ہو رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں، افرو امریکن ہی نہیں، جو وائٹ امریکن ہیں ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی تو مسلمان ہو رہا ہے. اس سب کے باوجود جس کے دل میں اسلام کی بنیادی حقائق جو ہیں وہ جاگزی ہو جاتے ہیں، اس سب کے باوجود وہ اسلام لے آتے ہیں. اس میں بھی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اسلام لائے ہیں وہ قادیانی ہو گئے، اس لیے کہ قادیانیوں نے تبلیغ کی وہاں پر اور کسی نے تبلیغ کی نہیں تھی. کچھ عرصے کے بعد انہیں معلوم ہو گیا کہ قادیانیت ایک علیحدہ شے ہے، اسلام علیحدہ شے ہے. وہ پھر اسلام میں واپس آ گئے، اسلام میں آ گئے، واپس نہیں اسلام میں آ گئے. قادیانیت ذریعہ بن گئی اسلام میں آنے کا. یہ ویسٹ کوسٹ آف افریقہ پر جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان میں سے اکثریت میں قادیانی مشن قائم ہوئے تھے. انہوں نے بہت جد و جہد کر کے وہاں لوگوں کو اسلام کے نام پر قادیانی بنایا. لیکن اس کے بعد ختم نبوت کی جو تحریک ہے اس کے لوگ بھی وہاں پر پہنچے، انہوں نے جا کر ان کو واضح طور پر بیان کیا کہ اسلام یہ ہے اور یہ لوگ جو اس میں یہ کرو تو وہ مسلمان ہو گئے. اس حوالے سے میرے نزدیک جد و جہد ہماری جاری رہنی چاہیے. باقی یہ خرابی کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ اپنی جگہ پر ایک خرابی ہے. نہ صرف فرقوں میں بٹے ہونا خرابی ہے، ہمارے اخلاق پست ہیں، ہمارے کردار پست ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم کاروبار میں دھوکہ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی اسلام سے دنیا متنفر ہوتی ہے.
آپ کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے نمبر کتنی جگہوں سے ہمارے کاروباری روابط ختم ہو گئے کہ یہاں امپورٹ کا کوئی آرڈر دیں گے اگر تو یہاں سے شاید ایک دفعہ مال صحیح آئے دوسری مرتبہ غلط آ جاتا ہے. تو یہ ساری رکاوٹیں ہیں کہ ہم مسلمان اپنی ان گراوٹوں اور خرابیوں کی وجہ سے لوگوں کے اور اسلام کے درمیان ایک حجاب بن گئے ہیں. یہ اپنی جگہ حقیقت ہے, اس کے باوجود ہمیں جدوجہد کرنی ہے اور کوشش. دیکھیے, ہمیں دین اگر سمجھنا ہے تو ہمیں پیچھے کے پیچھے جانا پڑے گا یہاں تک کہ حضور تک پہنچ جائے. البتہ حضور تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حضور نے ہمیں قرآن دیا, ایک حضور کی سنت. ان دونوں کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا. اب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے استدلال کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے, کسی حدیث سے استدلال کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے. حدیثیں بعض اوقات کنٹراڈکٹری بھی آ جاتی ہیں. ان کے مابین توافق پیدا کرنا یہ ایک بڑی علمی جدوجہد ہے. تو یہ جو انفر کرنا ہے قرآن سے اور حدیث سے, اس میں ہمارے فقہا نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں, اور اس اعتبار سے اگر ان کو فالو کیا جا رہا ہے تو اس بنیاد پر کہ یہ قرآن اور سنت کی تعبیر ہے. لیکن اصل میں ہوا کیا ہے, جب ہمارا دور زوال شروع ہوا, امام ابو حنیفہ نے تو یہ کہا تھا کہ اگر کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے میرے کسی موقف کے خلاف تو میری بات کو اٹھا کے دیوار پر دے مارنا. لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فرقہ پرستی شروع ہو گئی ہے. یہ فرقہ پرستی جو ہے اس نے ساری خرابی کی ہے. ورنہ ہم یہ سمجھیں, اور میں نے اس کے اوپر جو ہے ایک انٹرویو بھی میں نے حال ہی میں دیا ہے, اور میں نے یہ 20 اگست 1980 کو تقریر کی تھی علماء کنونشن کے اندر, جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں علماء کنونشن 2-3 ہوئے تھے, ان میں سے پہلا کنونشن جو تھا اس میں بھی شریک تھا. اس میں نے تقریر کی تھی کہ ان فقہی اختلافات کا حل کیا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ جہاں تک تو فیملی لاز ہیں اور پرسنل لا, اس میں ہر فقہ کو کھلی آزادی ہونی چاہیے, کیونکہ بڑے سینسیٹیو ایشوز ہیں. عقائد کا معاملہ ہے تو سینسیٹیو ہے. اب نماز میں فرض کیجئے یا روزے کے اندر اگر آپ طے کر دیں فلاں وقت پر روزہ کھولنا ضروری ہے, تو ہو سکتا ہے کسی فقہ کے نزدیک اس وقت روزہ کھولنا درست نہ ہو. تو ان چیزوں کو تو چھوڑ دیا جائے لوگوں کی فقہوں پر, لیٹ them do what they want to do. لیکن لا آف دی لینڈ میں کسی فقہ کو تسلیم نہ کیا جائے, بلکہ سب کو تسلیم کیا جائے. اب اس کے میرے فرق کو سمجھ لیجئے, کوئی فقہ بائنڈنگ نہیں, لیکن تمام فقہوں کو ہم اپنا سمجھیں کہ یہ ہمارا ایک اثاثہ علمی ہے, ایک کامن ہیریٹاج ہے, ہمارا تراث علمی ہے. امام ابو حنیفہ نے یہ کہا, مالک نے یہ کہا, شافعی نے یہ کہا, حنبلی نے یہ کہا, امام جعفر صادق نے یہ کہا, امام زید نے یہ کہا, اور حزم نے یہ کہا, اور فلاں نے یہ کہا, عبادیوں نے یہ کہا. یہ گویا کہ ہمارا ایک کامن جو ہے یہ ہمارا اثاثہ ہے. اس سب کو سامنے رکھ کر آپ ایک نئی قانون سازی کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ, لیکن یہ ہوگا کیسے؟ جیسا کہ آپ نے علماء کی بات کی, علماء تو اس کے اندر اتنے سخت ہیں کہ ایک فقہ سے باہر قدم نکالنا گویا کہ آپ ان کے نزدیک کفر ہے. حالانکہ کہتے یہ ہیں کہ کم سے کم 4 فقہوں کو تو میں نے تو 8 گنوائی ہے نا, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, جعفری, زیدی, عباضی اور ظاہری, یہ 8 فقہ ہیں. یہ 8 میں یہ سب کے سب جو ہے انہوں نے قرآن اور سنت سے استفادہ کیا ہے. ان سب کو رکھے بیک گراؤنڈ میں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے فیصلوں میں یہ حوالے آیا کرتے ہیں کہ بامبے ہائی کورٹ نے فلاں ایسا ہی مقدمہ تھا, اس میں یہ فیصلہ دیا تھا. یہ پریسیڈنٹس ہیں. کلکتہ ہائی کورٹ نے یہ کیا تھا, یا جو انگلستان کی سب سے اونچی جو ہائی کورٹ ہے اس نے یہ فیصلہ دیا. یہ پریسیڈنٹس کے طور پر بطور دلیل اپنے جو وہ ہوتے ہیں فیصلے ان میں کوٹ کیے جاتے ہیں. تو ہم جو ہے فیصلہ اس کے مطابق کر سکتے ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو سنی فقہاء ہیں, وہ جو علماء ہیں, چاروں کو کہتے ہیں حق ہے. حنفی بھی حق ہے, شافعی بھی حق ہے, مالکی بھی حق ہے, اور حنبلی بھی. لیکن تمہیں ایک کی پیروی کرنی ہوگی لازم. یہ میرے خیال میں ان کی زیادتی ہے, ان کی فرقہ پرستی ہے, اور اس کی وجہ اصل میں کیا ہے, اس میں غلطی ہماری ہے اصل میں, جس کے نتیجہ وہ نکلا ہے. ہم نے نہ دین پڑھنا ہے نہ سیکھنا ہے. ہم نے ایک مولوی کلاس پیدا کر دی ہے, ایک پروفیشن پیدا کر دیا ہے. حالانکہ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے, اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے, اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جب تک برہمن نہیں آئے گا شادی نہیں ہو سکتی, جب تک برہمن نہیں آئے گا ارتھی جو ہوتی ہے اس کو آگ نہیں لگائی جاتی ہے, نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں کوئی برہمنزم نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم تو پڑھتے نہیں, ہم نے تو اپنے آپ کو اور طرف لگایا ہوا ہے. تھوڑی سی دینی بنیادی معلومات حاصل ہوں, قرآن اور حدیث کا علم کچھ ہو, تو ہر شخص نماز پڑھا سکتا ہے. ہر شخص جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے, ہر شخص جو ہے وہ اپنے والد کا جنازہ خود پڑھے, تو وہی گویا کہ پروفیشنل ختم ہو جائے گا. تو چونکہ یہاں فرقہ پرستی ہوئی, پروفیشنلزم آیا, اور پروفیشن میں آپ کو معلوم ہے کہ پروفیشنل جیلسی از دی رول. اس میں تو جو ہے ایک دوسرے سے حسد اور بغض اور ایک دوسرے کے خلاف, یہ تو لازم ہے.
تو یہ اصل صورتحال بگڑی ہوئی ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ آپ کمر ہمت کسے، خود قرآن اور حدیث کو پڑھے، اللہ کا نام لے اور کمر کسے. یہی کام ہم نے کیا، میں نے یہی کیا. میرا پیشہ تو نہیں تھا، میں مولوی تو نہیں تھا، میرے پاس کسی مدرسے کی سند تو نہیں ہے. 40 سال میں نے جمعہ پڑھایا ہے الحمدللہ. درس قرآن میں 50 سال سے دے رہا ہوں الحمدللہ. میرے بیٹے اب جمعہ پڑھا رہے ہیں، وہ ایک MBBS ہے ان میں سے، ایک جو ہے MA فلاسفی ہے، ایک جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کے کورسز انہیں مکمل کر رکھے ہیں اکنامکس کے اندر. پڑھا رہے ہیں جمعہ، وہ لوگ کہاں پڑھا رہے ہیں. تو یہ کام کرنا جو ہے اس کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے پازیٹیولی. باقی جو کچھ ہے اس کا آپ کا مشاہدہ صحیح ہے، وہ غلط بات آپ نہیں کہہ. صرف چند شعائر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کریں. اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں. اسلام کے اندر جتنے بھی فرقے بنائے گئے ہیں ان فرقوں میں سے سب سے بدترین فرقہ جو ہے وہ جماعت اہل حدیث کا ہے. تو ناظرین سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے آخر ایسی بات کیوں کہہ دی؟ تو آج کی ویڈیو میں یہ جان لیتے ہیں. سب سے بڑا مرکز دیوبند بنا. یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں، اب پھر ایک دوسرے اینگل سے آ رہی ہیں. جس نے قال اللہ و قال رسول کے حصار میں محصور ہو کر مذہب کا تحفظ کیا، اور اس قول میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ دیوبند ایک درسگاہ و دارالعلوم ہی نہیں، ایک عظیم تحریک ہے جس نے اس دور میں دین و مذہب کی حفاظت کا مؤثر رول ادا کیا اور جس سے متعدد علمی و عملی سوتے پھوٹے. چنانچہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کاشمیری، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مجاہد حریت مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور مبلغ ملت مولانا محمد الیاس رحمہم اللہ اور ان کے تمام علمی، روحانی، مذہبی اور سیاسی اور دعوتی اور تبلیغی سلسلوں کا اصل منبع دیوبند ہی ہے. حتیٰ کہ اوپر ہی کی مثال کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ بر صغیر کی اکثر دینی درسگاہوں اور دینی و مذہبی تحریکوں کا تعلق بھی دیوبند کے ساتھ وہی ہے جو دنیا بھر کی مساجد کا خانہ کعبہ کے ساتھ اور بر صغیر کے مذہبی عناصر میں سے صرف ان کو چھوڑ کر جن کی مذہبیت بس عرس و میلاد اور فاتحہ و درود تک محدود ہے، بقیہ تمام فعال مذہبی عناصر تحریک دیوبند ہی کی مختلف شاخوں سے متعلق اور منسلک ہیں. ویسے اس میں تھوڑی سی وضاحت مزید کر دوں میں. اس سے بھی پہلے یہ دو حضرات نے میر درد کا ایک شعر لکھ کر یہاں میری میز پر رکھ دیا تھا. وہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سنا دوں. وہ جو میں نے آپ کو حدیث قدسی سنائی تھی جس کو محدثین اس کی سند جو ہے اس کو معتبر قرار نہیں دیتے، لیکن مفسرین محققین نے تسلیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے. وہ اس کا ترجمہ جو ہے شعر کی حالت میں خواجہ میر درد، کیونکہ وہ بھی صوفی تھے. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. یہ اسی کی ترجمانی ہے. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے رد بدعات، مشرکانہ اوہام ان کی نفی کے لیے اٹھی تھی. لیکن بدقسمتی سے بہت جلد یہ تحریک صرف چند شعائر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کریں. اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں. ساری بحث رفع یدین سے، آمین بالجہر سے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور دو چار ایسے ہی مسائل ہیں. باقی اور چیزوں کے ساتھ کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں. وہ تو اٹھے تھے اصل میں بدعات کا ابطال کرنے، رسومات کی نفی کرنے، مشرکانہ اوہام کا سد باب کرنے. یہ چند مسائل جو ہیں مسلک کے مسائل ہیں. اب سارا زور جو ہے انہی کے اوپر صرف ہوتا ہے لے دے کر. اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس جماعت کے اندر آ چکی ہے. کہلاتی جماعت ہے، جماعت نہیں ہے، فرقہ، بہت سخت فرقہ.